عرض کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ پروردگارہ ان تمام گفتگو کو کہ جو اولیاء کے پاک اور مقدس قلب سے نکلی ہوئی ہے اور صاحبان عشق و عرفان نے جس کو اپنے توانا قلم سے اس کرتاس قلب مومن کے لیے آمادہ کیا ہے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ یہ پاک اور مبارک باتیں ہمارے وجود کے اندر سما جائیں اور ہماری شخصیت کے اندر وہ کمالات، عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں پیدا ہوں کہ واقعاً انسانی شرف اور انسانی کمالات ہماری شخصیت کو زیبا تر کریں، ہم تجھ سے قریب ہو جائیں اور حصول محبت الہی ہمارے لیے آسان و سہل قرار پائے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جو گفتگو ہم مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، پاک اور مبارک، متدین، صالح، رشید جوانوں کے لیے کر رہے ہیں، پروردگار ہمارے قلب قاسی کو بھی آرام و سکون و اطمینان نصیب فرما تاکہ یہ تمام گفتگو خود ہمارے قلوب کے اندر بھی سیاہی کو ختم کرے، وسعت قلبی پیدا کرے، ہمیں ایک انسان نجیب، شریف، متدین، صالح انسان قرار دے انشاءاللہ العزیز۔ عزیزان، بیماریاں دو قسم کی ہیں، اولیاء الہی نے، مربیان نے، طبیب قلوب نے انسانوں کی فلاح، بہبود، نصرت اور شرف و کمال کے لیے بہت ساری چیزوں میں عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ بیماریوں کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ بیماریاں ہیں کہ جن کے اندر درد ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، حدت و شدت پیدا ہوتی ہے اور انسان کے وجود کے اندر ٹیسیں اٹھتی ہیں، یہاں تک کہ انسان چیختا اور چلاتا ہے، واویلا مچاتا ہے۔ در حقیقت اس کا یہ واویلا مچانا، اس کا یہ چیخنا چلانا، درد و رنج و علم اور ان ٹیسوں کا بلند ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری اور مشکل پریشانی ہے۔ وہ ایک طبیب اور حبیب کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ مرہم محبت چاہتا ہے۔ لہذا جب بیماریوں کی وہ پہلی قسم جو ممدوع ہے، یہ بیماریاں جو ممدوع ہیں، جب انسان کے اندر ٹیسیں اٹھتی ہیں، درد و رنج و علم میں اضافہ ہوتا ہے، حدت و شدت پیدا ہوتی ہے، تو انسان کسی طبیب کو تلاش کرتا ہے، کسی مطب کو تلاش کرتا ہے۔ پھر اس کے پاک وہ حبیب اور طبیب اپنی محبت کے مرہم سے بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے، دوا دارو کرتا ہے، نسخے دیتا ہے اور بالآخر انسان ان بیماریوں سے شفا پا لیتا ہے۔ یہ بیماریاں عمومی ہیں، یہ بیماریاں تمام انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ بیماریاں عمومی ہیں، سطحی ہیں، اور یہ بیماریاں روزانہ اس قسم کے امراض سے بہت سارے مطب، بہت سارے ہاسپٹلز، بہت سارے بیمار خانے اور بہت سارے شفا خانے ان تمام چیزوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس کو آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں اور تحقیق و تشخیص کرتے ہیں۔ بیماریوں کی دوسری والی قسم خطرناک ہے، شدید ذلت و رسوائی والی بیماریاں ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جس میں درد نہیں ہوتا، رنج نہیں ہوتا، ٹیسیں نہیں اٹھتی ہیں، انسان چیختا چلاتا نہیں ہے، وہ کسی طبیب اور حکیم کی تلاش میں نہیں نکلتا، اس کو اپنے بیمار ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ دوسری قسم کی بیماریاں قلبی بیماریاں ہیں، یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، یہ انسان کے وجود کو ہلاکت تک لے جاتی ہیں۔ جب انسان کو اپنے مریض ہونے کا یقین نہ ہو، جب بیماریوں کے اندر ٹیسیں نہ اٹھتی ہیں اور انسان کو پتہ نہ ہو کہ اس کے جسم کے اندر کون سی خطرناک، دردناک، وحشتناک بیماریاں ہو رہی ہیں، جب تک انسان کو احساس سے مریض نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو مریض تصور نہ کرے، وہ کسی بھی طبیب کی تلاش میں نہیں نکلتا، کسی بھی پاک اور مبارک طبیب اور طبیب خانے کی طرف نہیں جاتا، کسی بھی وہ طبیب کو تلاش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو ان بیماریوں کا احساس نہیں ہوتا۔ ان بیماریوں میں رنج و علم، آہ و فغاں بلند نہیں ہوتی، درد و غم، رنج و علم بیان نہیں ہوتا، تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بیماریاں موجود نہیں ہیں۔ کون سی ایسی بیماریاں جس میں درد نہیں ہوتا ہے انسان کو؟ اولیاء الہی نے، صاحبان معرفت نے کہا ہے کہ وہ بیماریاں جو قلبی بیماریاں جس میں انسان کو درد نہیں ہوتا، مثلا حاسد کو درد نہیں ہوتا، جہل میں درد نہیں ہوتا ہے، خود پرستی، خود خواہی، خود نمائی، حماقت والی بیماریاں، یہ احمقانہ بیماریاں جس کے قلب کے اندر ہوتا ہے، قلب کے اندر ہوتی ہیں، ان کو اس بیماری کا احساس نہیں ہوتا۔ مثلا ایک حاسد کو درد نہیں ہوتا، ایک غیبت کرنے والے کو درد نہیں ہوتا، ایک جہل اور کفر اور نفاق رکھنے والے کو جہل نہیں ہوتا، ایک حماقت
بیوقوفی رکھنے والے کو درد و رنج و الم کا احساس نہیں ہوتا. کس قدر ایسی بیماریاں ہیں جو باطنی بیماریاں ہیں، جو درونی بیماریاں ہیں. اللہ جانتا ہے یہ بیماریاں کہ جن میں درد نہیں ہوتا، انسان حکیم اور طبیب کی تلاش میں نہیں نکلتا. یہ بیماریاں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، ذلت اور رسوائی کے در پر پہنچا دیتی ہیں. پھر انسان کو شفا دارو نصیب نہیں ہوتا، پھر انسان کا تعلق کسی حبیب اور طبیب سے واسطہ اس کا نہیں پڑتا. یہ والی بیماریاں خطرناک ہیں. اولیاء الہی آئے ہیں تاکہ تمہیں کہیں کہ اگر تم فہیم ہو جاؤ، اگر تمہارا قلب وسیع ہو جائے، اگر صبر و تحمل و بردباری تمہارے اندر پیدا ہو، اگر حسد کی آگ تمہارے وجود کے اندر نہ جلی ہوئی ہو، تو تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے اندر سے بیمار ہو. آج ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہمیں بیماریوں کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی خطرناک دردناک امراض، مہلک امراض ہمارے وجود کے اندر پیدا ہو گئے ہیں. یہ برکت رمضان ہے، یہ برکت ائمہ علیہ السلام ہے، یہ خدا کی توجہ خاص ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا انداز محبت مودت ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم ان بیماریوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن بیماریوں کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے وجود کے اندر کون کون سی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، کون کون سے نفسیاتی امراض پیدا ہو گئے ہیں، کون کون سے موذی امراض کا شکار ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. عزیزان گرامی، مثلا کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، جس انسان کے اندر صبر و تحمل نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، عفو و درگزر نہیں ہے، خدا جانتا ہے وہ ایک مریض انسان ہے. یہ انسان ایک انسانی مریض ہے کہ جس کے اندر یہ کمالات موجود نہیں. ایک اور خطرناک ترین بیماری حسد کی بیماری ہے. یہ حسد کی بیماری شدت اور حدت کے ساتھ آپ کے معاشرے کے اندر سرات کر چکی ہے. آج گھروں میں جو اختلاف ہے، امراض ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں، اذیت و آزار ہیں، جو پاک اور مقدس رشتے ایک دوسرے کے لیے تلوار سونپے کھڑے ہوئے ہیں. آج منبر و محراب جہاں بھی آپ چلے جائیں، کوئی بیان نہیں کرتا کہ انسان کے درون کے اندر کون کون سی بیماریاں پرورش پا رہی ہیں. یہ ماہ مقدس رمضان ہے کہ ہم اس طرح متوجہ ہوئے کہ ہمارے قلب کے اندر بیماری موجود ہے. حسد کی بیماری، اللہ خدا جانتا ہے کہ یہ بیماری جب پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ بیماری قلب کے اوپر اثر کرتی ہے. اور قلب جو مرکز نور و حکمت ہے، مرکز ایمان ہے. حسد کی بیماری، یہ حسد کی آگ، یہ نار حسد جب انسان کے وجود میں طلوع ہوتی ہے، نور ایمان اور چراغ ایمان انسان کے وجود میں ختم ہو جاتا ہے. حاسد انسان کی مصیبت کیا ہے؟ یہ حسد کیا چیز ہے؟ حاسد انسان چاہتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کے پاس، اس کے بہن بھائیوں کے پاس، اس کے پڑوسیوں کے پاس، اس کے خاندان والوں کے پاس، اس کے دوست و احباب کے پاس جب وہ نعمتوں کی فراغانی کو دیکھتا ہے تو اس کے قلب کے اندر ایک بیماری پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر ایک بیماری اور نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں خدا نے اپنی بندگان خدا کو تقسیم کی ہیں، ان نعمتوں کا زوال، ان نعمتوں کی نابودی کا خواہشمند ہوتا ہے. یہ ایک حسود انسان، ایک حسود انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو نعمتیں اس کے بھائیوں کے پاس ہیں، دوستوں کے پاس ہیں، احباب کے پاس ہیں، معاشرے میں جو صاحبان نعمتیں، صاحبان ثروت ہیں، وہ ان کی نعمتوں کا زوال چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ نعمتیں ان سے چھن جائیں. خدا جانتا ہے، انسان کو نہیں پتا کہ حسد کی بیماری انسان کے وجود کے اندر کیسے کیسے نفرت و عداوت و کثافت و غلاظت پیدا کرتی ہے. یہ ایک صفت شیطانی ہے. شیطان کو آدم سے ایک حسد و بغض پیدا ہو گیا تھا. خدا نے آدم کو اپنے اسما کے ساتھ مزین کروایا اور شیطان کو یہ حسد پیدا ہو گیا کہ جو عظمتیں، کمالات شیطان کے وجود کے اندر موجود ہیں، اس کو وہ خدا کی تقسیم پر راضی نہیں تھا. وہ خدا کی اس نعمتوں کے اوپر راضی نہیں تھا جو خدا نے اپنے بندوں کو تقسیم کی تھی، جو خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو چیزیں عطا کی تھیں. حاسد کا عالم بھی یہی ہے. حاسد خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. وہ اس بات پہ راضی نہیں کہ اس کے بھائی بہن، دوست، احباب، اولاد اور تمام اصحاب اور تمام لوگوں کے اندر خدا کی نعمتوں کا یعنی نعمتیں جلوگر ہوں. وہ جب بندگان خدا کے اندر نعمتوں کی فراغانی دیکھتا ہے تو اپنے قلب کے اندر ایک تکلیف و اذیت و آزار، حدت و شدت کو محسوس کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ان کی نعمتوں کا زوال ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ یہ مومن پریشان ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو. یہ اس کی دلی تمنا ہوتی ہے. جو آدمی ایسی کثیف اور ذلیل، شیطانی، ابلیسی و سفیانی صفت رکھتا ہے، اس کو حسود کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر حسد کی آگ روشن ہو جاتی ہے. وہ لوگوں کو نعمتوں کی تقسیم کرتا ہے، اس پہ وہ راضی نہیں ہوتے ہیں. وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں. وہ اللہ کے مدبرانہ نظام پہ راضی نہیں ہیں. وہ خدا پر غضبناک ہوتے ہیں، خدا سے دشمنی عداوت رکھتے ہیں. خدا جانتا ہے جو لوگ خدا سے دشمنی عداوت رکھتے ہیں، خدا کیا کرتا ہے؟ ان کو مقام میں حمد و ثنا سے اٹھا کر ان کو مقام ذلت اور رسوائی اور ابدی جاویدانی سرمدی ذلت کے حوالے کر دیتا ہے.
حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حسد احساس کمتری کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، کشادہ سینہ نہ ہونے کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، جہل و کفر کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد کو پیدا ہونے کے بہت سارے موارد اولیاء الہی نے بیان فرمائے، بہت ساری عظمتوں کو بیان فرمایا ہے، بہت سارے رمز و راز کو حسد کے عنوان سے بیان فرمایا ہے کہ حاسد آدمی کیا کرتا ہے۔ حاسد جیسے یہ حسد کی آگ انسان کے قلوب کے اندر طلوع ہوتی ہے، نور رحمت الہی اس کے وجود میں خاموش ہو جاتا ہے، ایمان کا نور اس کے وجود کے اندر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حسد کی نار حسد کیا ہوتا ہے؟ نور رحمت الہی کو بجھا دیا کرتی ہے۔ خدا جانتا ہے حاسد انسان زندگی بھر ملعون رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر آپ کبھی فرحت اور طراوت قلبی کو محسوس نہیں کریں گے، تر و تازگی کو محسوس نہیں کریں گے، اس کے وجود کے اندر غم و غصہ بھر جاتا ہے، اس کے وجود کے اندر ایک کثافت و غلاظت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی نعمتوں کا زوال چاہتا ہے، وہ مومنین کو تکلیف، اذیت و آزار میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ مومن کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایک ایسا آدمی جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو مومنین کو حاصل ہوتی ہیں اس پر وہ کڑتا ہے، رنج و الم اٹھاتا ہے، ذلت و رسوائی کو اٹھاتا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، خسارہ دنیا والآخرہ۔ بالآخر وہ خود اپنی اس حسد کی آگ میں اس نار حسد کے اندر ذلیل رسوا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس بیماری کے اندر حاسود کو، حسد کرنے والے کو درد نہیں ہوتا، رنج نہیں ہوتا، لیکن خدا جانتا ہے اس کا رنج ابدی ہے، اس کی ذلت ابدی ہے۔ فقط یہ ذلت دنیا میں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی حاسد ہے، فلاں آدمی حسد کرتا ہے، آپ اپنی نعمتوں میں اس کا حصہ قرار نہیں دیں گے، اس سے تعلقات کو استوار کرنا آپ کو پسند نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ملاقات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ جب بھی کسی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض ہے اور یہ حسد کی بیماری، یہ ایک ایسی بیماری، چھوت کی بیماری ہے، لوگوں کو معلوم ہے چھوت کی بیماری ہے، اگر آپ حسد سے ملیں گے تو کسی حسود سے آپ ملیں گے، یہ بیماری آپ کو بھی لگ جائے گی۔ لہذا ایک عاقل، شرعی، دین شناس انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وجود کو بیماریوں سے پاک کرتا ہے۔ پہلے وہ اپنے وجود کا ایک بغور مطالعہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں میرے وجود کے اندر یہ بیماریاں تو موجود نہیں ہیں، یہ رنج و الم موجود تو نہیں ہیں، یہ ہلاکت آمیز بیماریاں میرے وجود کے اندر موجود تو نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ تفکر و تعقل کرو، سوچو، غور و فکر کرو، اپنے وجود پر ایک نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ کہیں حسد کی نجاست تمہارے وجود کے اندر تو نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ خدا جانتا ہے اگر تمہارے وجود کے اندر امیر المومنین کی محبت کا نور موجود ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا نور موجود ہے، اگر اس حسد کی بیماری کا علاج نہیں کیا، اس حسد کی نجاست سے نہیں نکلے، اس سرحد حسد سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اس عظیم مہلک بیماری سے تم نے اپنے آپ کو نجات نہیں دی، تو کیا ہوگا کہ امیر المومنین کے نور کا چراغ تمہارے وجود کے اندر خدا نہ خواستہ کہیں دھیما نہ ہو جائے، کہیں یہ نور کا چراغ گل نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو اس کے پاس کیا ہو؟ خدا کہے گا کہ تمہارے قلب کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ تمہارے حسد نے نور ایمان کو خاموش کر دیا، تمہاری نار حسد نے تمہارے ایمان کو خاموش کر دیا۔ روایات میں ہے کہ جو فشار قبر حسد کی وجہ سے، کیونکہ فشار قبر میں پہلے بھی آپ کی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، وسط قلبی وسط قبر ہے، اور تنگی قبر ہے، جن کے قلوب کے اندر یہ آگ موجود ہے، حسد کی آگ موجود ہے، شہوات کی آگ موجود ہے، غم و غصے کی آگ موجود ہے۔ خدا جانتا ہے یہ ایک آگ ہے، اس دن پتہ چلے گا تلتا افعدا، یہ آگ انسان کے سینوں سے بلند ہوتی ہے، اس وقت قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ تمہارے وجود کے اندر امیر المومنین کی محبت کے چراغ گل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کہ تمہاری اس نار حسد نے نور ایمان کو ختم کر دیا ہے۔ اس وقت انسان جائے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت اس کے قلوب کے اندر امیر المومنین کی محبت نہیں ہوگی، اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ تم نے حسد کی آگ سے نور الہی کو خاموش کر دیا، اپنے قلب کو تم نے امیر المومنین کی محبت سے بے نیاز کر دیا، اور تمہارے قلب کے اندر نور ایمان کی کشش نہیں رہی، لذت نہیں رہی، اور تم بیمار رہے، مریض رہے۔ تم نے کسی حکیم اور کسی طبیب کو تلاش نہیں کیا جو آتا اور تمہارے قلب کا علاج کرتا، تمہیں حسد سے نجات دلاتا، کمتری سے نجات دلاتا، احساس ذلت سے نجات دلاتا، اس رذائل اور شدید ترین شیطانی ابلیسی صفت سے انسان کو نجات ملتی۔ یوں نہیں ہے کہ یہ حسد فقط باتیں کرنے سے ختم ہو جائے گا، نہ،
عزیزان گرامی، حسد کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا، کمر ہمت کسنا پڑے گی، خدا سے التماس کرنا پڑے گی، اس بیماری کو سمجھنا پڑے گا کہ میرے وجود کے اندر یہ بیماری موجود ہے، پھر دیکھو کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے، یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی، یہ بیماری کب پیدا ہوئی، یہ بیماری کتنی ہے میرے قلب کے اندر، کہیں یہ مقام ہلاکت تک تو نہیں پہنچ گئی یہ میری بیماری، کیونکہ مومن کی عادات و اطفار میں سے ہے، قلب مومن کو اذیت و آزار دینا نہیں چاہتا، اور حاسد چاہتا ہے کہ مومنین کو اذیت و آزار میں رکھے، خدا چاہتا ہے کہ مومنین کے قلوب کے اندر شمع ایمان روشن رہے، تاکہ وجود کی پوری مملکت میں خدا کا نور متلجی رہے، کیونکہ قلب مومن در حقیقت مسکن اللہ ہے، مسکن الہی ہے، یہ ہمیشہ روشن ہے، اور اگر قلب پر خدا کی محبت کا ایمان کسی قلب کے اندر روشن ہو جائے، وجود کی پوری مملکت کے اندر یہ تمام چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، لیکن حسد کی نار انسان کے نور کو بجھا دیا کرتی ہے، ایمان کے نور کو بجھا دیا کرتی ہے۔ روایات میں ہے کہ بعض لوگ قبر میں جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کیف اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ انسان بھول جائے گا، امیر المومنین کا نام یاد نہیں آئے گا، پیغمبر کا نام یاد نہیں آئے گا، خدا کی محبت یاد نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس حسد کی آگ کی وجہ سے خدا نے تمہیں ایک مقام تولہ سے مقام تبرہ پر لے آیا۔ خدا جس کے ساتھ تبرہ کرے، خدا جس پر تبرہ کرے، خدا جس کے ساتھ اپنی رشتہ محبت و مودت کو منقطع کر دے، خدا جس کو اپنے دربار رحمت سے نکال دے، خدا جس کو اپنے پرچم عزت و شرف سے نکال دے، اس کے لیے نہ اس دنیا میں امان ہے، نہ اس دنیا کے اندر امان ہے۔ جب تک یہ حسد کی آگ انسان کے سینے کے اندر طلوع ہوتی رہے گی، نور ایمان ختم ہوتا رہے گا، انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جائے گا، امیر المومنین کو پہچان نہیں پائے گا، ان کا نام اس کی زبان پہ آئے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کی زبان حسد کی آگ کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو چکی ہوگی، اس کے وجود کے اندر حسد کی آگ نے، کیونکہ حسد کی آگ جب جلتی ہے وہ مومنین کو تباہ و برباد و ذلت و رسوائی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک حسود کی خواہش یہ ہے مومنین کے پاس جو نعمتیں ان کا زوال ہو جائے، وہ مومنین کو بلاؤں میں دیکھنا چاہتے ہیں، مومنین کو ذلت و رسوائی میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مومنین کو ہمیشہ پریشان، اذیت و آزار، درگوں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ان کی یہ خواہش خاک کے نیچے دب جاتی ہے، کیونکہ یہ تمام خواہشات، یہ تمام نجاستیں حسد کی وجہ سے اس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اس کو خوشحالی نصیب نہیں ہوتی، رزق میں برکت نصیب نہیں ہوتی، اس کی اولاد صالح اور رشید نہیں ہوتی، اس کے پاس اللہ کی نعمتوں کے خان اس کو نصیب نہیں ہوتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت و مودت اور توجہ خاص اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کے پاس حسد کی آگ موجود ہے۔ حسد کی آگ در حقیقت جہنم کا ایک شعلہ ہے جو انسان کے وجود کے اندر شیطان بھڑکاتا ہے۔ آپ جب دیکھیں کسی مومن کو خدا نے نعمتیں دی ہیں، اس کے بعد تحفے لے کے جائیں، اس سے محبت کریں، اظہار محبت کریں، اس سے کہیں کہ تم خدا سے میرے بارے میں دعا کرو، پروردگار ایسی نعمتیں مجھے بھی خدا عطا فرمائے، خدا نے تمہیں پسند کیا ہے، خدا نے تمہیں پسند کیا ہے، خدا تم سے محبت کرتا ہے کہ خدا کی نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، اس کے پاس جاؤ، اس سے محبت کرو، ایثار و قربانی کرو اس کے لیے، تحفے تحائف لے کے جاؤ۔ یہ خود اپنا علاج ہے کہ انسان جب کسی مومن کو دیکھے کہ کسی مومن کو خدا نے نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اس کے گھروں میں باران نعمت نازل ہو رہی ہے، اس کے قلب کے اندر سکون و قرار و طمانینت موجود ہے، اس کے وجود کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں موجود ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان برکتوں میں سے خدا سے کہ پروردگارا جیسی برکتیں، جیسے رزق، جیسی کمالات، جیسی عظمتیں، جیسی خوشیاں، جیسی راحت تو نے فلاں مومن کے گھر میں دی ہیں، یہی راحتیں خود میرے گھر کے اندر بھی عطا فرما دے۔ دعا کرو، مناجات کرو، حسد مت کرو۔ تمہارے حسد کرنے سے کسی مومن کو خدا زوال کی ذلت سے نہیں نوازے گا، تمہارے حسد کرنے سے خدا کسی مومن کی نعمتوں کو سلب نہیں کرے گا، بلکہ جیسے جیسے کوئی نعمتیں بڑھتی جائیں گی ایسے ایسے تمہارے قلب کی آگ بلند ہوتی چلی جائے گی، اور یہ آگ اتنی بلند ہوگی، اتنی سرفراز ہو جائے گی کہ تمہارے وجود کو جلا کر خاکستر کر دے گی، غم و غصہ ابدی ہو جائے گا، ذلت و رسوائی ابدی ہو جائے گی، تم اپنے دوستوں کے درمیان نامحرم قرار پاؤ گے، خود تمہارے بچے تم سے نفرت و عداوت کرنا شروع کر دیں گے، خود تمہارے پڑوسی تم سے ملنا پسند نہیں کریں گے، خود مومنین تمہیں اپنی محفل سے نکال دیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اندر عظیم الشان بیماریاں موجود ہیں، یہ امراض کا شکار ہے۔ بیمار کو کون آدمی پسند کرتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس بیمار کے پاس آئیں گے؟ کون ہوگا جو تمہاری تیمانداری کرے گا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر حسد کی آگ روشن ہے؟ خدا جانتا ہے یہ حسد کی آگ انسان کے وجود کو جلا کر خاکستر کر دے گی، انسان کی عزت و آبرو کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ یہ حسد کی وجہ سے انسان اہل بیت علیہ السلام کے قریب نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ حسد کی مصیبت ہے کہ یہ دشمنان اہل بیت کے اندر جو چیزیں کثرت کے ساتھ موجود تھیں، جو امراض قلبی اور امراض مہلک ان کے درمیان موجود تھے، ان میں سے ایک یہ چیز موجود تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے امیر المومنین کو کیسا نوازا ہے، امیر المومنین سے حسد کرتے تھے۔
پیغمبر نے غدیر کے دن امیر المومنین کا دستے توانا کو پکڑا اور کہا من کنت مولا. لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، فاسقوں کو، فاجروں کو، حاسدوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ خدا علی کو نعمتوں سے نوازے اور ہم بغیر نعمتوں کے رہیں. اگر وہ عاقل ہوتے، سمجھدار ہوتے، شریف ہوتے، نجیب ہوتے، جا کے امیر المومنین کے قدموں میں بیٹھتے. امیر المومنین غنی مطلق ہیں، امیر المومنین اپنی نعمتوں میں ان کا حصہ قرار دیتے، ان کے لیے خدا سے دعا کرتے، ان کی حسد کی آگ بجھ جاتی، ان کے اندر نور ایمان بلند ہوتا، ان کی شخصیت کو خدا پسند کرتا، اور وہ نعمتیں جو خدا نے اپنے اولیاء کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں ان کا بھی حصہ وافر قرار دیتا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ امیر المومنین سے حسد کیا. کوشش کی کہ معاشرے کے اندر ان کے پاک اور مبارک نام کو مٹا دیا جائے، ان کے پاک اور مبارک یاد کو مٹا دیا جائے، پرچم پر افتخار ولایت کو درگوں کر دیا جائے. ہوا کیا؟ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. خدا نے حاسدوں کو ذلیل کیا، حاسدوں کے چہرے سے نقاب ہٹائی، اور پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین کی پاک اور مقدس شخصیات تمام عالم میں متلجی ہو گئی. آج امیر المومنین حی ہیں، زندہ ہیں، اور اپنی پورے کمالات کے ساتھ، پورے جلال و جمال کے ساتھ، تمام عظمتوں کے ساتھ، تمام امتوں کی حکمت اور تمام امتوں کی ہدایت کے لیے امیر المومنین اور ان کے فرزندان موجود ہیں. انسان اگر حسد کی بیماری سے نکل جائے، خدا اس پر رحم کرتا ہے، اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، اس پہ کرامتیں عطا کرتا ہے، خدا اس کو بھی نعمتوں کا حامل قرار دیتا ہے. لیکن اگر حسد کی آگ کسی قلب کے اندر روشن ہو جائے، فروزاں ہو جائے، بلند ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ خدا جو اس کے لیے نعمتوں کا ارادہ کرتا ہے معطل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، وہ خدا کے نظام پر راضی نہیں ہے، وہ بدبین ہے خدا کے بارے میں، وہ خدا کے بارے میں بدبین ہے. اس کے قلب کے اندر گنجائش موجود نہیں ہے، اس کے قلب کے اندر توانائی و عزت و شرف موجود نہیں ہے، وسعت قلبی اس کے پاس موجود نہیں ہے، وسعت فکر موجود نہیں ہے اس کے پاس. بدبین ہے ایسا شخص جو دوسروں کے پاس نیکیاں دیکھے وہ خدا سے بدبین ہو جاتا ہے، خدا سے ناراض ہو جاتا ہے، خدا کے دربار کے اندر شکایتوں کا ایک پلندہ جاری کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مومنین کو جو نعمتیں خدا نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے زوال کی وہ تمنا کرتا ہے. در حقیقت یہ انسان انسانی شکل میں حیوان ہے، یہ شیطان کی صفت ہے، اولیاء کی صفت نہیں ہے. اولیاء متواضع ہیں، اولیاء کے اندر تواضع ہے، اولیاء غنی المطلق ہیں، ان کے پاس جو نعمتیں وہ بندگان خدا کو بانٹ دیتے ہیں. لیکن شیطان حاسد ہے، شیطان کو جو نعمتیں خدا دیتا ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کر پاتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی نعمتیں جو خدا تمہیں دیتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان کے اندر حسد کی آگ فروزاں ہوئی اور حسد کی آگ جلتی رہی، خدا کیا کرے گا؟ وہ نعمتیں جو خدا نے اس کو دی، عقل، شعور، آگاہی، بصیرت، معنویت، تفکر، تعقل، وسعت قلبی کی جو نعمتیں خدا نے اس کو دی، خدا ان نعمتوں کو سلب کر لے گا. وہ قلب کے جس میں نور ایمان ہونا چاہیے تھا، وہ قلب آج حسد کی آگ سے خاکستر ہو چکا ہے. وہ زبان کہ جس کے اندر نرم و محبت و مودت ہونا چاہیے تھا، جس کے اندر غم و غصے کی آگ نہ ہوتی اور حسد کی آگ بجھ جاتی ہے، اگر تمہارے قلب کے اندر مناجات کی قوت و قدرت پیدا ہوتی، اپنی اس زبان سے کہتے پروردگارا میرے قلب میں اپنی محبت کا نور عطا فرما، میرے قلب میں امیر المومنین کی محبت کا نور عطا فرما. اگر امیر المومنین کا نور قلب میں موجود ہو، خدا کی قسم یہ نور ایسا ہے جو نار کو کھا جائے گا. یہ نور امیر المومنین، نور محبت امیر المومنین، نور ایمان ایک ایسا نور ہے کہ یہ نور دن بدن انسان کے وجود کے اندر ترقی و تکامل کے راستوں کو طے کرتا ہے. اگر یہ نور انسان کے پاس موجود ہو تو پھر کوئی نار، کوئی نجاست انسان کے وجود کے پاس آتی نہیں ہے. اگر کوئی انسان اپنے وجود کی طرف توجہ کرے اور دیکھے کہ حسد کے آثار اس کے اندر موجود ہیں، حسد کی نجاستیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ سمجھ لے کہ نور خدا اس کے پاس موجود نہیں ہے، توجہ خاص الہی اس کے پاس موجود نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی کریمانہ نگاہیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ محور رحمت الہی نہیں ہے، وہ پرچم پر افتخار خدا کے زیر اثر نہیں ہے. خدا اس کو محفل اولیاء سے نکال دیتا ہے، محفل شریف و نجیب سے نکال دیتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہے. حسد کی آگ جس قلب کے اندر روشن ہوتی ہے اسی وقت روشن ہوتی ہے جب چراغ نور انسان کے وجود کے اندر بجھ جاتا ہے، جب انسان خدا کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، خدا کے نظام مدبرانہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور خدا کی دی ہوئی نعمتیں جو خدا مومنین کو عطا کرتا ہے اس پر وہ حسد کی آگ اس کے وجود کے اندر فروزہ ہو جاتی ہے. عزیز گرامی، اس حسد کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرو، اس حسد کی نجاست سے دور رہنے کی کوشش کرو. دیکھو، خود غور کرو، تدبر کرو، کچھ دیر کے لیے 2 گھنٹے کے لیے سوچو کہ خدایا جو نعمتیں تو نے بندگان خدا کو دی ہیں میں کیوں ان پہ حسد کروں؟ تو ان کو دینے پر بھی قادر ہے، مجھے دینے پر بھی قادر ہے. غور کرو، خدا سے دعا کرو، پروردگار میرے قلب کو وسعت قلبی عطا فرما. وسعت قلبی وسعت قبر ہے. خدا جانتا ہے جو لوگ
اس دنیا سے اس دنیا میں نور امیر المومنین، نور محبت امیر المومنین کے ساتھ نہیں جائیں گے، نور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جائیں گے، حسد کی آگ کے ساتھ اس دنیا میں جائیں گے، خدا ہی جانتا ہے وہ کس شکل میں وہاں پر مشہور ہوں گے۔ خدا ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، خدا کرامت کی نگاہ ان پر نہیں ڈالے گا، امیر المومنین جو شافی عالمین ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس کے قلب کے اندر حسد کی آگ ہوگی۔ حسد کی آگ جب جلتی ہے، محبت خدا کا نور انسان کے قلوب کے اندر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس حسد کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرو، اگرچہ کہ زحمت ہوگی، اگرچہ کہ ریاضت کرنی پڑے گی، اگرچہ کہ مجاہدت کرنی پڑے گی، اس دنیا میں اس حسد کی آگ کو بجھانا آسان ہے۔ اس دنیا میں یہ حسد کی آگ آسانی سے بجھ جائے گی۔ تفکر کرو، تعقل کرو، وسعت قلبی پیدا کرو، اپنے زبان کی محافظت کرو، اپنے وجود کی محافظت کرو، اپنی فکر کو آلودہ مت ہونے دو، بندگان خدا پر قہر آلود نگاہیں مت ڈالو، مومنین کے بارے میں تصور مت کرو کہ جو نعمتیں خدا مومنین کو دیے ان کا زوال ہو جائے۔ یہ شیطان کی صفت ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ فرزندان آدم کے پاس الہی و ابدی جاویدانی و سرمدی نعمتیں ہو جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ صفت کسی انسان میں پیدا ہو جائے اور وہ مومنین پر نازل کی جانے والی نعمتوں سے متنفر اور منزہ ہو جائے، اور وہ یہ تصور نہ کرے کہ جو خدا نے اس کو نعمتیں دی ہیں، وہ خدا سے بدبین ہو جاتا ہے، خدا کے خلاف زبان درازی کرنے لگتا ہے، وہ مناجات نہیں کرتا، رکوع سجود نہیں کرتا، حسد کی آگ اتنی بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ یہ حسد کی آگ انسان کے ایمان کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اس کے احساسات کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اس کے وجود کے اندر نجاست و کثافت پیدا کرتی ہے، اس کے وجود کے اندر محبت و مودت کے سرچشمے جاری نہیں ہوتے ہیں، وہ خود اپنے ہی لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا اور رذائل کی حیثیت اس کے وجود کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ حسد کی آگ اگر انسان اس دنیا سے لے کے جائے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ یہ دشمنان اہل بیت کہ جنہوں نے خیام غیرت الہی کو جلایا، جنہوں نے غیرت الہی کو جلایا، خیام غیرت الہی کو جلایا، جنہوں نے پاک اور طیب و طاہر خدا کے جلال اور جمال کے خلاف دشمنی عداوت کی بنیاد رکھی، کہ جنہوں نے خانہ اقدس و کعبہ نورانیت و ملکوت کو جلانے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کو اہل بیت سے حسد تھا، یہ خدا کی تقسیم پہ راضی نہیں تھے، یہ مومنین کو دی جانے والی عظمتوں سے راضی نہیں تھے، ان کے اندر شیطان نے یہ آگ جلائی، یہ جہنم کا شعلہ خدا نے ان کے وجود کے اندر بھڑکایا کہ وہ اہل بیت سے نفرت و عداوت رکھیں۔ جب حسد کی آگ انسان کے وجود میں فروزاں ہو جاتی ہے اور وجود کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، تمام کمالات خاکستر ہو جاتے ہیں، تمام کمالات زوال پذیر ہو جاتے ہیں، اور انسان ذلت و رسوائی اور ایسے ایسے خطرناک مہلک امراض کا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر شافعین اس کی شفاعت کرنے سے اس کی شفاعت نہیں کر پاتے شافعین، کیونکہ وہ حسد کی آگ یہاں سے لے کے جا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے قلب کے اندر حسد کی آگ جلے وہ انسانی شکل میں وہاں پر مشہور ہو، نہ، جن کے قلوب کے اندر یہ حسد کی آگ جل رہی ہے وہ یہ جان لیں، وہ یہ پہچان لیں کہ انہوں نے خود اپنا تصفیہ کر لیا ہے، انہوں نے خود اپنا حساب کتاب کر لیا ہے، انہوں نے گروہ شریف و نجیب سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، وہ انبیاء کی رحمت اور انبیاء کی شفاعت سے دور ہو چکے ہیں، جن کے قلوب کے اندر یہ حسد کی آگ جل رہی ہے اور اس کے پورے وجود کے اندر ایک تعفن اور ایک بو پورے عالم کے اندر جاری و ساری ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، غور کرو، کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جس میں درد نہیں ہوتا؟ حسد کی بیماری میں درد نہیں ہوتا، جہل کی بیماری میں درد نہیں ہوتا۔ آؤ ہم سب دعا کریں ماہ مبارک رمضان میں پروردگار صاحب الزمان کے دست جلال اور جمال سے ہمارے قلب کے اوپر ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائے، جو امراض قلبی ہیں، امراض نجیس ہیں، کہ جن کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے توسل اور محبت و مودت اور پردہ غیب کو چاک کرنے سے محروم ہے۔ پروردگارہ ان بیماریوں کو، ان نجاستوں کو، ان کثافتوں کو ہمارے وجود سے ہٹا دے، تاکہ ہم چہرہ وجہ اللہ کو دیکھ سکیں، تاکہ وہ دست ید اللہ کو بوسہ کر سکیں، تاکہ اس جمال حضرت حق میں فانی ہو سکے۔ پروردگار ہمارے اندر جو امراض ہیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے سے اور طبیب رحمانی کے صدقے سے ہمارے قلب کو سکون و قرار و طمانینت عطا فرما۔ اللہم اجعلنی من حزبک فإن حزبک هم الغالبون، اللہم اجعلنی من اولیائک فإن اولیائک ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا